اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر پیغمبروں کے مراتب اور مقام کے متعلق بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والوں، جو اللہ نے تمہیں عزت دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی شفاعت کوئی کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر، اور کافر یہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی عظیم ایک آیت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، جس کو آیت الکرسی بولا جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی فضیلت کے متعلق چند احادیث ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر فرض نماز کے بعد گھر سے باہر نکلیں تب بھی، اور اگر اپنی دکان، سواری، فیکٹری، کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں اس معاملے میں آیت الکرسی لازماً پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 256 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین دین اسلام کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو ایمان کو قبول کرتے ہیں وہ روشنی کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ پھر اسی لحاظ سے زندہ اور مردہ کے حوالے سے کہ مارتا بھی اللہ ہے اور زندہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا لا اکراہ، نہیں ہے سختی، فی الدین، دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر بالکل سختی نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ آپ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو تب تیری جان چھوڑو گا، نہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کر کے کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے، فتح حاصل کرتے، تو اس وقت ان کے سامنے 2 آپشنیں رکھی جاتی تھی، یا تو اسلام کو قبول کر لو یا پھر جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے اپنے دین پر رہنا ہے تو پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو تو تمہاری جان اور تمہارا مال ہماری حفاظت کے اندر ہے، ہم تمہارے مال اور تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ تو کسی کو زبردستی کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا، کوئی زبردستی کسی کو اسلام کی طرف نہیں لا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی اسلام کا معاملہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، کسی کو ہم زبردستی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں کروا سکتے۔ ہاں، جو اللہ رب العالمین نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، وہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ حدیں اس کے اوپر ضرور نافذ ہوگی۔ جیسے چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی لحاظ سے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، چاہے وہ اس کو مانے، پسند کرے یا نہ کرے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ اسی لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کے سامنے اسلام کو پیش کیا، فرمایا اسلام کو قبول کر لو، تو وہ کہنے لگا میں اسلام کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ فرمایا اگرچہ تو ناپسند سمجھتا ہے پھر بھی اس کو قبول کر لے، تیرے لیے فائدے والی چیز ہے۔ تو ہم کسی کو زبردستی کسی بات کے اوپر عمل پیرا نہیں کروا سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی ہم کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہم اس کے سامنے دعوت دیں گے، بھائی جان ہمارا اسلام دین یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان یہ کہتا ہے، آگے اس کے اوپر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ الغاشیہ کے اندر فرماتا ہے وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجیے، بے شک ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ نصیحت کیجیے، ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، نہ کہ ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے بھیجا ہے کہ آپ نے زبردستی ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے،
یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. الا من تولى وكفر، اور جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر ذرہ برابر بھی سختی نہیں ہے. قد تبین، اس سے دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ دین کے کسی بھی عمل کے اندر کوئی بھی سختی نہیں پائی جاتی. ایک انسان کی وسعت طبیعت ہی ایسی. دیکھیں اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دین کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. تو کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے اوپر بڑی سختی کی ہے، ہمارے اوپر بڑی زیادتی کی ہے. کوئی پیسے لگتے ہیں، کوئی روپیہ لگتا ہے، صرف وقت ہی ہے نا. تو یہ کوئی دین کے اندر سختی نہیں ہے. دین بڑا نرم مزاجی والا دین ہے. فرمایا قد تبین الرشد، تحقیق بیان کر دیا گیا ہے، ہدایت والا رستہ واضح کر دیا گیا ہے. ہدایت من الغی، گمراہی سے، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. اب کسی کے لیے مشکل نہیں ہے ہدایت والے رستے کو اپنانا اور گمراہی والے رستے کو اپنانا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک بندے نے لاہور جانا ہے، وہ پنڈی والی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور پہنچ جائے نہیں جائے. اسی طرح یہ دونوں اپوزٹ رستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک رستہ اللہ کی بندگی والا ہے اور ایک رستہ اللہ کی ناراضگی والا ہے، ناشکری والا ہے. اب انسان نے منتخب کرنا ہے جنت والے رستے کو اپنانا ہے کہ جہنم والے رستے کو اپنانا ہے. فرمایا واضح ہو چکی ہے ہدایت من الغی، گمراہی سے. فمن یکفر، پس جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوت، شیطان کا، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لے آئے گا اللہ کے ساتھ، فقد استمسک، اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح اس نے پکڑ لیا ہے بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها، جو اس کے لیے ٹوٹنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے گویا اس نے اسلام کے ایک مضبوط قلعے کو، یہ کڑے کو پکڑ لیا ہے، اور وہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ جتنی مرضی دیر اس کے ساتھ لٹکتا رہے بندہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھے ایک خواب آیا. ایک سلسلۃ الشہداء باغ ہے، اس کے اندر ایک بہت ایک کہہ لیں لمبا ایک بانس نما کہہ لیں یا ایک اور بھی ایسا آلہ تھا. تو مجھے اس کے قریب لا کے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر چڑھیے. تو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. کہتے مجھے ایک بچے نے میری مدد کی اور مجھے پیچھے سے ذرا سپورٹ دیتے ہوئے مجھے اوپر تک چڑھا دیا. جب میں اوپر گیا تو میں نے ایک کڑا تھا اس کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اسی حالت کے اندر میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے نبی اسلام کے سامنے یہ خواب بیان کی. فرمایا اللہ کے وسلم میرے ساتھ رات کو اس طرح ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، جس کڑے کو تم نے پکڑا تھا یہ اسلام تھا، اور خوش ہو جا تو اس بات پر تمہیں موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تو اسلام کی حالت نہیں اللہ کے پاس جائے گا. تو مسلمان ہی رہے گا، تو اس اسلام کو نہیں چھوڑے گا. اور جس کڑے کو تم نے پکڑا تھا وہ بالعروۃ الوثقی، وہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھا، کڑا تھا. لا انفصام لها، وہ تجھ سے کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، تمہیں کبھی بھی نہیں وہ گرائے گا. واللہ، اور اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جو اسلام کو قبول کرتا ہے اس حوالے سے اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے اللہ، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. سبحان اللہ. یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی طرف سے ہے. گویا جو قرآن پڑھتا ہے روشنی کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی ہے، اس کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، یہ شیطان کے، طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم، یہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. یہ اللہ رب العالمین کی کتاب لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے. اور شیاطین
طاغوت یہ لوگوں کو روشنی سے نکال کے ظلمات کی طرف لے کے آتی ہے۔ دیکھ لیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیوں کو، جو شرک و بدعات کے اندر، خرافات کے اندر پڑے ہوئے تھے، اپنے ان کے معاملات تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا، روشنی کی طرف آئے، اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو گرایا تھا، تو جب آگ سے باہر نکلے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو اس وقت نمرود بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، اور وہ مناظرہ کس بات پر تھا؟ وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے اوپر تھا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرمایا الم ترى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، فی ربی ہی، اس کے رب ہونے کے بارے میں۔ اس نے کہا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو رب نہیں، میرا رب تو اللہ ہے جو عرش پر ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہت عطا فرما رکھی تھی۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، نمرود کہنے لگا اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں ربی الذی، میرا رب وہ ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی بات کی کہ اس اردو کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر زندگی اور موت ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال، نمرود کہنے لگا انا، میں، احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس نے دو قیدیوں کو پکڑا اور ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا۔ ایک کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور جو ویسے ہی جیل کے اندر تھا اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا، اس کی گردن اتار دو۔ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام سمجھے اس الو کو عقل ہی نہیں ہے، اور حقیقت بات یہ ہے جو مشرک ہوتا ہے اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین مشرک کے متعلق کہتے ہیں بل هم اضل، یہ مشرک یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی عقل نہیں ہوتی۔ فرمایا قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فإن اللہ، پس بے شک اللہ جو میرا رب ہے، یأتی، وہ لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق کی جانب سے، فاتی بہا، پس تو لے آ اس سورج کو، من المغربی، مغرب کی طرف سے۔ اور میرا رب تو صبح کے وقت سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اپنے آپ کو الہ کہتا ہے کہ میں بھی رب العالم ہوں، میں بھی بہت بڑا رب ہوں، تو پھر فرمایا فاتی بہا من المغرب، کل کو مشرق کی طرف سے سورج نہیں نکلنا چاہیے، کل مغرب سے سورج نکلے گا۔ فبہت الذی کفر، بس ہکا بکا رہ گیا وہ انسان جس نے کفر کیا۔ وہ کہنے لگا اوہ میں تو لاجواب ہو گیا، یہ کون سی دلیل دے دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ چپ کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی اپنی زبان سے اس نے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم، جو مشرک ہوتا ہے وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے پھر ایک واقعہ ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن تفاسیر کے اندر عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ یہ ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی چھتوں کے بعد نیچے گری پڑی تھی اور اس کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام نے سمجھا کہ یہاں لوگ بھی بستے ہوں گے، اب وہ لوگ ان چھتوں کے نیچے آ چکے ہوں گے، مٹی کے ساتھ ان کا جسم مل چکا ہوگا، بالکل ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ
اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کو، اس بزرگ کو بھی موت دے دی۔ کتنی موت دی؟ وہ اس سبق کے اندر فرمایا او کالذی، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشها اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل نیچے گری پڑی تھی۔ قال وہ بزرگ کہنے لگے، نبی کہنے لگے، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ھذہ اللہ اس بستی کو اللہ، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ منو مٹی کے نیچے یہ چلے گئے، ان کے اوپر چھت بھی گر چکے، اتنی بڑی بستی ہے، اس کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو موت دے دی۔ کتنی موت؟ 100 عام 100 سال کے لیے، 100 سال کے لیے اس کے اوپر موت واقع کر دی۔ ثم بعث پھر اللہ رب العالمین نے 100 سال گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال اللہ نے سوال کیا کم لبثت کتنی دیر فوت رہے ہیں آپ؟ قال وہ نبی کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فوت ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرمانے لگے قال بل لبثت بلکہ تو فوت ہوا ہے 100 عام 100 سال تک آپ فوت رہے ہیں، 100 سال تک آپ کے اوپر موت آئی تھی، آپ کہتے ہیں میں دن یا دن کا کچھ حصہ فوت ہوا ہوں۔ فانظر پس دیکھیے، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے والی اشیاء کی طرف، لم یتسنہ یہ کوئی خراب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کے پاس نا ذات راہ کے لیے کھانا بھی تھا، پینے کے لیے پانی بھی تھا، اور ایک گدھے کے اوپر سوار تھے۔ گدھے سے اتر کے یہ سوچنے لگ پڑے کہ کھنڈرات یہ لوگ مر چکے ہیں، ان کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ اب گدھا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، کھانا اس سے اتار کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی۔ اب جب بیدار ہوئے تو گدھا دیکھا تو گدھا نظر ہی نہیں آ رہا، گدھا کہاں گیا؟ اب اللہ کہتے ہیں فانظر الی طعامک اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وشرابک اپنے پینے والی اشیاء کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ ان میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوئی، بد مزہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ منظور آپ پریشان ہیں گدھے کی وجہ سے، منظور اور دیکھیے، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، ہم آپ کا واقعہ کائنات کے لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کے لیے آپ کے واقعہ کو عبرت بنائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 100 سال تک کھانا ان کے پاس پڑا ہوا تھا، نبی کو موت دے دی، کھانا بھی خراب نہیں ہوا اور پینے کی اشیاء بھی خراب نہیں ہوئی، اور گدھا جو تھا وہ مر چکا تھا اور مٹی کے اندر اس کی ہڈیاں مل چکی تھی، اس کی جلد بھی ختم ہو چکی تھی، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، آپ نے یہ سوچا تھا نا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا، اب خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے، منظور دیکھیے، الی العظام گدھے کی ہڈیوں کی طرف، ادھر گدھا کھڑا تھا نا، اس گدھے کی طرف دیکھیے، ایسے اللہ رب العالمین نے زمین سے ہڈیوں کو پیدا کیا، اب ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مکمل میرے رب نے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا۔ کیف ننشزها کس طرح ہم ہڈیوں کو ملاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ذرا مشاہدہ کر لیجئے۔ جب یہ ہڈیاں ساری مل گئی، منہ بھی بن گیا، ٹانگیں بھی بن گئی، پیٹ والا سارا نظام بن گیا، اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوها لحما اب ہڈیاں تو لگ گئی ہیں، اب دیکھیے ہم گوشت کس طرح چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب گوشت آیا اور گوشت کے بعد میرے رب نے اس کے اوپر جلد چڑھا دی، چمڑی چڑھا دی، فرمایا فلما پس جب تبین لہ اس کے لیے واضح ہو گیا، اس نبی کے لیے کہ اللہ
اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، اللہ تو ہر کام کرنے والا ہے، اللہ تو ہر مردہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ قال، وہ نبی کہنے لگے اعلم، اے اللہ میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، تو وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے، تیرے ہاں کوئی بھی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ آگے آخری بات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے بھی مشاہدہ کرواؤ کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کہنے لگے ابراہیم تو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا؟ کہنے لگے اللہ کیوں نہیں؟ لیطمئن قلبی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے زیادہ اطمینان ہو جائے کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، ان کو بولی سکھلاؤ، ان کا نام یاد کرواؤ، ان کو بلاؤ، تیری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ جب یہ سارا کچھ تم اس کو سکھلا لو گے، اس کے اندر واقعے کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ کون سے پرندے تھے، لیکن مشہور یہ ہے کہ شاید وہ کبوتر تھے، تو ان کو اپنی طرف ابراہیم علیہ السلام نے مانوس کیا۔ جب وہ مانوس ہو گئے، پتہ چل گیا کہ میرا نام یہ ہے، مجھے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اب فرمایا ان کو ذبح کرو۔ ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، مکس کر دو، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، اور پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر ان کا گوشت اس طرح پھیلا دو، تھوڑا تھوڑا ہر جگہ رکھ دو حصہ، اور پھر اپنی جگہ پر آ کے تم نے صرف آواز دینی ہے کہ فلاں پرندہ میری طرف آ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھے، کیفا، کیسے، تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، قال، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے آپ؟ قال بلا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں اللہ، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے یقین ہو جائے گا۔ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ اور ایک صرف سنی سنائی بات، ان دونوں کے اندر فرق تو ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا فخذ، پس پکڑیے، اربعۃ، 4 من الطیر، پرندے، فصرہن، پس ان کو بلائیے، ان کو عادی کیجئے، الیک، اپنی طرف، ثم اجعل، پھر آپ بنائیں، علی کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر، منہن، ان پرندوں کا گوشت، جزءاً، تھوڑے تھوڑے وقفے پر حصے کے ساتھ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یأتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، بھاگتے ہوئے، اڑتے ہوئے، تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان پرندوں کا گوشت بنانے کے بعد پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کو آواز دے رہے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ ہڈیاں پہلے آ کے ملتی تھی، پھر مختلف جگہ سے اس کا گوشت آ کے ملتا تھا، پھر اس کے پر بنتے تھے، اور پھر وہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 پرندے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرمایا وَعْلَمْ، جان لو ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، اس ذات کو کوئی بھی کائنات کے اندر مغلوب نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 واقعات اس بات پر بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ ہی انشاءاللہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا اور قیامت والے دن ان سے حساب لے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مرنے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم.